السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے دنیا کے کونے کونے سے ڈھونڈ کر خبریں لے کر آتے ہیں۔ آج ہم اپنی خبر کا آغاز کریں گے کہ تیسری ورلڈ وار کا جو آغاز ہے وہ ملک شام سے ہوگا۔ اس کی پیشگوئی ایک بزرگ نے کی تھی جو ابھی تک اسی طرح گونج رہی ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر کار نہیں دے رہا۔ یہ پیشگوئی کرنے کا مقصد دنیا کو سمجھانے کا تھا کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، لیکن دنیا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آج دیکھ لیں ملک شام میں کتنے زیادہ فساد ہو رہے ہیں، کتنی زیادہ مشکلیں ہیں وہاں پر۔ پرانی جو پولیٹک تھی اس کو بھی گرا کے پھینک دیا، اور آج وہاں پر کوئی سکون نہیں ہے، اور سارا جو پراپوگنڈا ہے وہ ملک شام سے یہ جو ورلڈ وار 3 کا شروع ہو رہا ہے۔ ناظرین، دنیا کے کونے کونے میں یہ خبر جو ہے اس کو پھیلا دو کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر اپنے آپ کو نہ بدلیں گے تو ہر دن ہر گھڑی مشکل میں اور اپنی نسلوں کو ختم کرنے والے انسان جو ہے اس میں شمار ہو جاؤ گے۔ بہت تیزی کے ساتھ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور کسی کا اس طرف کوئی مستقبل نہیں ہے اپنے بچوں کو بچانے کا۔ اور بہت ہی افسوس ہے ہمیں کہ ہمارا پاکستان بہت ہی پیارا پاکستان جو بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اور 1974 سے لے کر آج تک ہمارے ملک کو کوئی اچھی پولیٹک نہیں ملی، جس کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال ہے۔ آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ 1974 سے پہلے پاکستان کی جو حالات تھے، جرمنی کو پاکستان نے 60,000 مارک قرضہ دیا، اور آج جرمنی جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں جو اسے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں جرمنی میں، اور جرمنی کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو سائلم دے کر ان کو پیسوں سے بھی، ان کی سیفٹی کے لیے بھی، ان کے گھروں کا ماحول، ان کو گھر مہیا کرنا، سب کچھ جرمنی نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ اور سب سے بیسٹ اس ٹائم سائلم کیس جو ہے وہ جرمنی میں ہے، اور دنیا کوشش کرتی ہے کہ ہم دن چڑھے یا رات کا جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم لوگ جرمنی پہنچ جائیں، اور ہر آدمی کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم لوگ کسی طریقے سے جرمنی پہنچ جائیں۔ لوگ پیسے پکڑ کر جو ہے وہ جو پیسے جرمنی بھیجنے والے یا باہر بھیجنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں بہت بہت، لیکن ان کا یہی ہے منصوبہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جرمنی پہنچ جائیں۔ بہت تیزی کے ساتھ حالات بدلتے جا رہے ہیں ملک کے، اور ملک میں کسی قسم کی کوئی جو ملازمت ہے وہ نہیں ہے۔ لوگوں کو فیکٹریوں سے باہر پھینکا جا رہا ہے کہ وہ احمدی ہیں۔ لوگوں کو ٹیچروں کے پیچھے جو ہے وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں ختم نبوت کے، اور بہت ہی افسوس ہے ہمیں اپنے ملک کی حکومت کے اوپر کہ وہ اس طرف کان کیوں نہیں دھر رہی۔ ہر دن ہر رات تکلیف دے صرف احمدیوں کے لیے ہی کیوں ہے؟ اور آج کل جو پاکستان میں کمپنیاں نکلی ہوئی ہیں لوگوں کو گواہ کرتی ہیں اور پھر ان کو پریشان کرتی ہیں، پھر ان سے پیسے جھاڑتی ہیں۔ پاکستان کی فوج کو اس طرف کان دھرنے چاہیے اور ان لوگوں کو جلد سے جلد کافر کردار تک پہنچانا چاہیے، نہیں تو یہ کل کے لیے بہت بڑا منصوبہ جو ہے پاکستان کے لیے بن رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ چڑیاں کھیت چگی ہوں گی اور آپ لوگوں کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بہت ساری ڈیر دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری باتوں پر غور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر دیجیے گا کہ یہ دنیا کے کونے کونے تک جو اردو بولنے والے لوگ ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ انسانیت زندہ باد۔ اوکے، خدا حافظ۔